قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں ہے، دوزخ کا گڑھا بھی، لیکن اس کے لیے جس نے دنیا میں رہ کے صرف دنیا اکٹھی کی، آخرت کے لیے جمع کچھ نہیں کیا، اور جس نے یہاں رہ کے وہاں کے لیے کوشش کی، صبح سے شام تک ڈرا کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں حضور کی بتائی ہوئی حدیں معاذ اللہ مجھ سے کراس نہ ہو جائے، جس نے محتاج زندگی گزاری اس کی قبر گڑھا نہیں، کھڈا نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر تو باغ ہے، باغ۔ ایک منٹ کے لیے صرف سوچنا، بندہ فوت اور سیدھا اسے باغ میں چھوڑا ہے کوئی، باغ ہے قبر، باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، معمولی کیاری نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا سونا ہے جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی۔ تو خوف آتا ہے وہاں جاتے ہوئے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہ مرحوم آسی نے کہا تھا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، او قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات، آج تو ملاقات۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کو بزدل نہیں کرتا، بہادر کر دیتا ہے۔ جو لوگ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے بزدل ہو جاتے ہیں، اور لازمی طور پر بزدل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ صبر و تحمل پیدا کرتا ہے انسانی زندگی میں، ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ کل دنیا یہ نہیں، آگے بھی اللہ بڑا کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے مزاج کے اندر تحمل، بردباری، سکون رہتا ہے۔ یعنی نہیں بھی اگر کسی مظلوم کو انصاف مل سکا دنیا میں تو وہ پھر بھی بے صبرا نہیں ہوتا، وہ ٹھہراؤ کا شکار ہے، اسے پتہ ہے قیامت کے دن بھی ایک عدالت لگے گی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو تکلیف دی ہوگی تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ تو یہ تحمل پیدا کرتا ہے، انسان کو ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ساری عدالتیں یہاں نہیں، قیامت میں بھی لگنی۔ جب انسان عقیدہ آخرت رکھتا ہے نا تو پھر اس کے لیے نا رب کے رستے میں خیرات کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر نہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے سارا کچھ یہاں کے لیے جمع نہیں کرنا، کچھ میں نے وہاں کے لیے بھی جمع کرنا ہے۔ وہ پھر اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ ایک بینک آخرت کا بھی بنا لیتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ جمع کراتا رہتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں کی بھی کچھ نہ کچھ تیاری۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکرا بھیجا گھر میں ذبح کرنے کے لیے، تو سرکار تشریف لائے سر شام، تو فرمایا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا بانٹ دیا ہے، محلے داروں میں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں سارا بانٹ دیا، بکرے کی ایک دستی صرف بچی ہے، آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو حضور نے توجہ کیا دلائی، محبوب نے کس طرف رخ کیا؟ حضور فرمانے لگے اپنے اہل خانہ سے، ازواج مطہرات سے، کریم فرمانے لگے عائشہ وہ جو تم نے بانٹ دیا ہے نا وہ سارا ہی بچ گیا ہے، وہ سارا ذخیرہ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا آخرت کے لیے، وہ ہمارے پاس بچ گیا۔ یہ جو تم سمجھتے ہو نا یہ بچا کے رکھا ہے، یہ تو ہم استعمال کر لیں گے، وہ ہم نے سیو کر لیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ چلا ہے یہاں فلاں جگہ کچھ غریب لوگ آئے ہیں، تو اس طرح کرنا، جو اچھا اونٹ ہے نا میرے اونٹوں میں سے اچھا اونٹ، وہ ذبح کر کے نا تو ان سارے گھروں میں تقسیم کر دو، جتنا گوشت وہاں بھیجو گے اتنا ہی میرے گھر میں بھی بھیج دینا۔ آپ کا وہ خادم کہتا ہے میں نے اپنی سمجھ کے مطابق اچھا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے میں نے بانٹا، اور میں نے اس طرح کیا کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری کے گھر بھی اتنا ہی گوشت بھیجا جتنا تمام غربا کے یہاں میں نے بانٹا تھا۔ شام کو جناب ابو ذر غفاری اپنے اونٹوں کے باڑے میں آئے جہاں باندھا کرتے تھے اپنی حویلی میں، تو آ کے دیکھا کہ وہ سرخ بہترین اونٹ جو سب سے بہترین تھا وہ تو کھڑا ہے۔ تو آپ اپنے خادم سے کہنے لگے میں نے تمہیں کہا تھا جو سب سے اچھا ہے اس کو ذبح کرنا، تو وہ کہنے لگا حضور وہ باقیوں میں سے سب سے اچھا تھا، اس سے ہی تھوڑا سا کمزور تھا، اور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، یہ تو آپ کے کام آتا ہے، اس پہ تو آپ سفر کرتے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو سب سے اچھا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے تو شاید سمجھا نہیں، میں اسے بھی سواری کے لیے رکھنا چاہتا تھا پر اپنی آخرت کی سواری کے لیے۔ میرا دل تھا وہ جو آخرت میں سفر کرنا ہے نا، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں کے لیے وہ اونٹ میرے کام آ جائے گا، لہذا میں نے تجھے کہا تھا جو سب سے بہتر ہو وہ دے دینا تاکہ ذرا میری آخرت کی سواری بن جائے، تاکہ میں ذخیرہ کر لوں۔ بڑا دیا بال بچوں کو، بڑا دیا بہن بھائیوں کو، بڑا دیا دوست احباب کو، بڑے قرضے دیے ادھر ادھر، لیکن ساری زندگی دیے، ایک موقع پر صرف آپ نے کسی کو انکار کیا نا، ایک موقع پر، تو وہ پچھلے جو 99 دفعہ آپ نے دیا ہوتا ہے وہ اس کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے کدی کام تے کام ہی نہیں آیا، وہ تو نے تو میری امید ہی توڑ دی، وہ سارے شکوے ساری زندگی کہاں خرچ کر دی بلا، کس مقام پر۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تو صدقہ دیتا ہے تو رب اسے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور اس طرح تمہارے صدقے کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے گھر میں بچڑا نہیں پالتے، اس طرح صبح قیامت تمہیں وہ نتیجے کے طور پر پلا ہوا صدقہ ملے گا۔ ہم اپنی آخرت کو چونکہ اس لیول پر یقین نہیں لاتے الا ماشاءاللہ، لہٰذا اس کی تیاری کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، اپنی آخرت کی
تیاری کے لیے ذخیرہ کریں اور کوشش کریں کہ اور یہ عقیدہ اپنی اولادوں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے احباب میں اس کو راسخ کریں۔ کوئی نہ کوئی بات عقیدہ آخرت کی، قیامت کی ضرور اس کا تذکرہ کریں، ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو دنیا کی ساری چیزیں ویسے لوگوں کو عجیب لگنے لگ جائیں۔ اگر کوئی قیامت ہی قائم نہ ہو تو مظلوم رہ گیا۔